السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہماری روزانہ زندگی کے اندر بہت سارے ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، جن میں سب سے مین جو ڈسکشن ہے ہمارے پاکستان میں وہ ہے پولیٹکس۔ ہمارے ہاں پولیٹکس کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نظریات شیئر کرتے ہیں۔ زیادہ تر آپ دیکھیں گے ہمارے چائے کے ہوٹل، ہمارے یونیورسٹیز کے کینٹین، ہماری عام روٹین لائف میں اگر دوست بھی ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو وہ پولیٹکس یا اپنی پسندیدہ جماعت کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ ان جماعتوں میں یا ان پولیٹیکل ڈسکشنز کے اندر جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے کسی پرسنالٹی نے کیا کہا، کیوں کہا، کب کہا کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کمپلیٹ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس پولیٹیکل سسٹم کو ہم جو ہے ڈسکشن نہیں کر رہے ہوتے، یا کبھی الیکشن ہمارے آتے ہیں تو تب ہمارے لوگوں کو ہلکا پھلکا اس کے متعلق پتہ لگتا ہے، لیکن وہ بھی جب معلوم ہوتا ہے تو باؤنڈریز کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کس حلقے کی کتنی باؤنڈری ہے، ہمارا ووٹ کہاں پر درج ہے، ان حوالوں سے۔ اور وہاں پر لوگ ایک دوسرے سے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانے کے لیے لڑائیاں، زبان درازی اور بدتمیزی جیسے کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچیں، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اکائی رہے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا آئندہ نسلوں کے لیے، آئندہ پاکستان کے لیے، کہ ہم اپنے نظام میں کچھ تبدیلیاں کریں۔ ان تبدیلیوں کو کرنے کے لیے بینگ اے سوشالوجسٹ، میں جو میری اپنی اسٹڈی ہے یا جو میں پڑھ رہا ہوں ان کے مطابق جو سجیشنز ہوں گی وہ میری طرف سے بھی ہوں گی اور پاکستان کے دوسرے لوگ جو یہ چینل دیکھ رہے ہوں گے ان کی طرف سے بھی ہوں گی، تاکہ آپ یہ ڈسکشنز جو ہیں جب آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی ایز آپ کے پاس آئیں تو آپ اس طرح کی ڈسکشن سٹارٹ کر سکیں۔ کیونکہ ابھی ہم کولو کے بیل کی طرح ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، وہ اسمبلی میں جاتے ہیں اور جا کر ساری چیزیں مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کچھ اسمبلی کے حوالے سے بتاؤں تو پاکستان کے اندر دو طرح کی اسمبلیز موجود ہیں۔ ایک اسمبلی ہماری جو آپ ووٹ کر کر بھیجتے ہیں، جس میں ہمارے ایم این ایز ہوتے ہیں اور ہمارے ایم پی ایز ہوتے ہیں۔ مخصوص آبادی کے تناسب کی بنیاد پر یہ ایم این اے، ایم پی ایز ہوتے ہیں۔ اگر میں اپروکسیمیٹلی بات کروں تو تقریباً 8 سے 9 لاکھ افراد کے اوپر ہمارا ایک ایم این اے موجود ہوتا ہے جو پاکستان اسمبلی میں جاتا ہے۔ اور اگر ٹوٹل کی میں بات کروں تو ہوپ فلی یہ 266 کے قریب جو ہے نشستیں بنتی ہیں۔ اس میں کچھ میں نے لکھ کر بھی رکھا ہوا ہے، جس میں پاکستان میں پنجاب کا جو تناسب ہے، کیونکہ دوسرا بڑا صوبہ ہے آبادی رقبے کے حساب سے اور پہلا بڑا صوبہ ہے آبادی کے حساب سے، تو اس کی جو جنرل نشستیں ہیں وہ 146 ہیں اور اس کی جو ویمن سیٹس ہیں وہ 32 ہیں۔ تو ٹوٹل ملا کر اس کی جو سیٹس بن جاتی ہیں وہ 173 بن جاتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی کو گورنمنٹ بنانی ہو تو اس کو 170 کی سیٹیں درکار ہوتی ہیں، کیونکہ اگر اکیلا آپ نے پنجاب جیت لیا تو تینوں صوبوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کتنا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اگر اس کی جگہ ہم دیکھتے ہیں سندھ کو، تو سندھ میں پاکستان کی 23% جو ہے شمولیت ہے، ایم این اے شپ ہے، اور اس میں 61 جو ہیں وہ جنرل ہیں اور 14 جو ہیں وہ ویمن سیٹس ہیں، تو ٹوٹل ملا کر 75 ہو گیا۔ اگر ہم آتے ہیں کے پی کے کی جانب تو کے پی کے 17% ہولڈ کرتا ہے، جس میں اس کی 45 سیٹس ہیں اور 10 اس کی جو ہیں دوسری سیٹس بنتی ہیں جو ویمن ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی جو ہے ٹوٹل نشست اس کی 55 بنتی ہیں۔ فورتھ نمبر پر آتا ہے بلوچستان، اور بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا ایریا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں پاکستان کے تناسب کے اندر تو میرے خیال کے اندر یہ 43 کے قریب جو ہے رقبہ پاکستان کا ہے وہ اکیلے بلوچستان کے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان جو ہے، بلوچستان کے پاس جو ٹوٹل سیٹس آتی ہیں وہ 16 آتی ہیں، اور 16 سیٹوں کے علاوہ وہاں پہ 4 جو ہے ویمن کی سیٹس ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر ٹوٹل 20 سیٹیں بنتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کو 43% جو علاقہ جس صوبے نے کور کیا ہوا ہے اس کی نیشنل اسمبلی کے اندر شمولیت چیک کر لیں آپ یہ کتنی ہے، 16 اس کی جو ہے ووٹ کے تھرو آتی ہیں اور 4 جو ہیں وہ اس کے بعد آتی ہیں۔ اب جب ہم اس تناظر کو دیکھتے ہیں، اس تناظر میں ایک لڑائی کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اکثریت نے اقلیت سے اپنے آپ کو الگ کیا تھا۔ بنگلہ دیش کی صوبہ بنگال کی میں بات کر رہا ہوں کہ صوبہ بنگال نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا
انہی بنیادوں پر کہ پنجاب کے ساتھ مسئلے، ہمارے ادھر کے فیڈرل کے مسئلے، ادھر کے وہ ساری چیزیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ مسئلے مسائل ہمیشہ آبادی کے تناسب اور ان چیزوں کی بنیاد پر رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے پارلیمانی نظام کے اوپر بحث نہیں کیا تاکہ ہم پارلیمانی نظام کو بہتر کر سکیں۔ ایک نظام ہے ہمارے پاس جو پہلے سے موجود ہے، اسی نظام کے اندر خامیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ خامی در خامی اور درستگی ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہمیں اس طریقے سے ملتا نہیں ہے۔ اب دوسری اسمبلی جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے، دوسری اسمبلی ہوتی ہے سینٹ۔ سینٹ کے اندر پاکستان کے تمام صوبوں سے 25 لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، الیکٹ ہوتے ہیں، جو مناسب لفظ آپ کو لگے آپ چن لیجئے اس حوالے سے، ان کو ہمارے جو ہے سینٹ کے اسمبلی اس میں لایا جاتا ہے۔ اس وقت سینٹ کے اسمبلی کے جو چیئرپرسن ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں ملتان سے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ تمام صوبوں کی جو ہے وہ برابر اکثریت مل جاتی ہے ان کو۔ جیسے صوبہ پنجاب کی ہوتی ہیں وہ 96 ہوتی ہیں، جس میں ہر صوبے کی تقریباً 24 سیٹس آ جاتی ہیں۔ اب اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے دوسری اسمبلی کے اندر تمام صوبوں کو برابری کا موقع دے دیا کہ تمام صوبوں سے برابر لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اب ان لوگوں کو چننے کا طریقہ، ان لوگوں کے سلیکٹ ہونے کا یا الیکٹ ہونے کا طریقہ کار وہ بہت عجیب ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ عوام کی طرف سے چن کر نہیں آتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو چن کے آتے ہیں یہ پارٹی بیس یا ایم این اے ایم پی شپ کی بنیاد پر جو لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں وہ ان کو چن کر لے کر آتے ہیں۔ جیسے پنجاب سے 45 لوگ ہوں گے، کے پی کے سے ہوں گے، سندھ سے ہوں گے، تو وہ ایم این اے ایم پیز اپنا ووٹ ڈالتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ میں اور آپ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں تقریباً تمام جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگا چکی ہیں کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ کتنے بڑے لیول پر لوگ ایک دوسرے کو خریدتے ہیں، پارٹیز ایک دوسرے کے لوگوں کو خریدتی ہیں، ایم این اے ایم پیز کو خریدا جاتا ہے۔ یہ تمام پارٹیز نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزامات لگائے ہوئے ہیں، ہم اسے بری ذمہ ہیں۔ 96 لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور تمام پاکستان کی اس میں شمولیت کا کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر سے گلگت بلتستان جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ گلگت بلتستان تو ایون ایم این اے شپ میں بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ آزاد کشمیر الگ ہے۔ جب ہم نے اس کا سٹیٹس عبوری صوبے کا کر دیا تو ابھی ہمیں اس کو صوبے کی طرف لے کے جانا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بنیادی جو ان کے رائٹس ہیں اسمبلی میں بیٹھنا وہ مل سکیں۔ ابھی بڑی اچھی بات کہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ ایم این اے شپ اسمبلی کے اندر جگہ ہونی چاہیے گلگت بلتستان کے لوگوں کی بھی، جو ابھی تک انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ اگر ہم اس نظام کی بات کریں، بہتر یہ ہے کہ ہم ان نظامات کی بات کریں تاکہ ہم ایک آگے کی طرف جا سکیں۔ آج بلوچستان میں انسرجنسیز کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہاں سے ہمارے پولیٹیکل سینیریو اس طریقے سے ہے نہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ دو ضلعوں کا ایم این اے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ آبادی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایم این اے شپ ہے، لیکن اگر بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو یہ بگاڑ کا معاملہ بھی ہے کہ ایک صوبہ جو 43% رقبہ رکھتا ہے اس کے پاس اپنی ایم این اے شپ جو ہے وہ جسٹ 16 لوگوں کی ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ اگر اس کو کمپیئر کریں ہم پنجاب کے صرف ایک ریجن بہاولپور سے، تو بہاولپور کے ریجن کے ایم این اے جو ہیں وہ اس کے ایم این اے کے ایکول نکلیں گے بلوچستان کے، تو یہ ایک بڑا عجیب سا اور الگ سا معاملہ آ جائے گا۔ اچھا، اگر ہم اس میں دیکھیں پارلیمانی نظام کے اندر اور دوسرے نظام کی اس کی خوبیاں اور خامیاں جو ہیں وہ ہم آئندہ کسی ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے۔ ابھی اگر میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ ان انسرجنسیز کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو مختلف وقتوں کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں اس کے کیا کاز ہیں، کیا ایفیکٹس ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس میں سے ایک میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک اس میں سے یہ بھی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی شمولیت گورنمنٹ میں اس لیول پر نہیں ہے جس بنیاد پر یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اب خود سوچیں کہ 16 لوگ اور پورا 43% صوبہ رقبے کے حوالے سے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پہلے پاکستان کا ایک حصہ گنوا چکے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پر لوگ ویلیویبل ہیں ڈیموکریسی کے اندر، وہیں پر ہمیں زمین کو بھی ویلیو دینی چاہیے، کیونکہ اس زمین سے آپ ارن کرتے ہیں، اس زمین سے بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر جاب کر رہا اور اتنی ارننگ کر رہا ہے تو کسی جگہ پر پڑی ہوئی آپ کی زمین بھی آپ کو اتنی اماؤنٹ دے دیتی ہے کہ آپ کو وہ ارننگ کے ایکول ہو جاتا ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق بھی۔ تو میں اس میں ہم جو ہے مزید خوبیوں اور خامیوں کی طرف جا رہے ہوں گے،
لیکن ایک بہترین نظام جو میرے ذہن میں آیا ہے جس کے اندر ہم گلگت بلتستان کو بھی شامل کر سکتے ہیں، جس میں ہم بلوچستان کو بھی، تمام صوبوں کو شامل کر سکتے ہیں، ماں سوائے آزاد کشمیر کے کہ وہ ایک علیحدہ سے ہمارا ایک آزاد اسٹیٹ ہے وہ، اور اس کی ایفیلیشن ہے پاکستان کے ساتھ۔ اگر ہم کریں کہ پاکستان میں 266 کے حوالے سے ہم بات کریں کہ 266 کے قریب اگر ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کو بڑھا یا کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ تھنکنگ پروسیس کے حوالے سے ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں رقبے اور آبادی دونوں کو ملا کر اگر ہم ایم این اے شپ کی طرف جائیں تو جو ہمارے آئندہ حالات کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بلوچستان میں ایم این اے شپ، اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انکریز کرے، ماں سوائے یہ کہ 15-16 لوگ 43% حصے کا فیصلہ کر رہے ہوں، جس کی وجہ سے بی ایل اے اور دوسرے عناصر جو ہے وہ جنم لیں گے۔ اگر ہم آبادی کے حوالے، آبادی اور رقبے کو دونوں کو برابر ملا کر اگر ہم پلان کریں کہ کس طریقے سے ہم اپنے صوبے کو، اپنے پاکستان کو، اپنے صوبوں کو زیادہ بہتر طریقے سے پولیٹیکل دھارے کے اندر لے کر آ سکتے ہیں، اس کی سمپل اگزامپل یہ ہوگی کہ اگر بلوچستان کا جو رقبہ ہے وہ ہے 3,47,190 مربع کلومیٹر، اور اس کا جو پاکستان کا ٹوٹل حصہ ہے وہ تقریباً بنتا ہے 39.4%، اور اس کے پاس جو اس حساب سے ہونے چاہیے ایم این ایز وہ تو تقریباً 105 ہونے چاہیے۔ رقبے کے حساب کے ساتھ میں بھی دیکھتے ہیں تو پنجاب کی جو آبادی کے حساب سے سیٹس بنتی ہیں وہ بنتی ہے 66، اور رقبے کے حساب سے جو بنتی ہے 31، تو دونوں کو ہم مرج کر کے الگ سے بنا لیتے ہیں۔ پہلے 173 بن رہی تھی، یہ ایک ایگزامپل کے طور پر ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر اس حوالے سے گفتگو شروع ہو تو 97 کی سیٹس جو ہو جائیں گی وہ پنجاب کی ہو جائیں گی۔ اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ کی جو سیٹس بنتی ہیں وہ ہیں 27، اور اگر رقبے کے حساب سے کریں تو ان کی سیٹس بن جاتی ہیں 21 جو کہ 48 بنتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ ہیں 16 اور 15 اس کو مل جائیں گی رقبے کے حساب سے 31 ہو جائیں گی۔ بلوچستان کی اگر بات کریں تو بلوچستان کی آبادی کے حساب سے 13 کی سیٹس بنتی ہیں، لیکن اگر اس کو رقبے کے حساب سے دیکھیں تو 52 کی سیٹس اور ٹوٹل بن جائیں گی 65۔ اگر اسلام آباد کی بات کریں تو ایک سیٹ بنتی ہے، گلگت بلتستان کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، تو اگر 10 کی ان کی وہ ہے پاپولیشن کی ڈینسٹی ہے تو 14 ان کی جو ہے وہ رقبے کے حساب سے بنے گی، کیونکہ رقبہ ایک بہت اہمیت جیوگرافیکل جو ہے وہ اپنی اہمیت رکھتا ہے اور وہ زندہ اہمیت ہے۔ تو یہ میں نے 266 کو وہ کیا۔ اگر ہم اس کی جگہ کرتے ہیں کہ 500 سیٹس کر لیتے ہیں، 600 سیٹس کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پولیٹیکل دھارے کے اندر لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ تو اگر ہم یہ والا سینیریو جو ایک میری سجیشن ہے بینگ اے سوشولوجسٹ، تو ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پاکستان کے جو نظامات ہیں، جو ہمارے نیشنل اسمبلی ہے، جو ہمارا وفاق ہے، اس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، جس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی، زیادہ سے زیادہ لوگ قومی دھارے کا حصہ ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے علاقوں کے لیے کام کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی علاقے کے اندر 3 ضلعوں کا ایک ایم این اے ہے اور ایک جگہ پر ایک ضلع کے اندر جو ہے وہ 8 ایم این اے۔ تو یہ ڈینسٹی اور پاپولیشن ڈینسٹی اور رقبے کے حوالے سے ہم اس کو مرج کر کے، میں 266 کے حوالے سے پلان کیا، تو اس میں گلگت بلتستان اور دوسرے حصوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات سے نکلیں کہ عمران خان نے کیا کہا تھا، نواز شریف نے کیا کہا تھا، زرداری نے کیا کہا تھا۔ ہماری نیکسٹ جنریشن کو ضرورت ہے کہ وہ اس بنیاد پر ڈسکشن کرے کہ ہم نظام کے اندر کیا بہتری کر سکتے ہیں، ہم نظام کے اندر کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں پولیٹیکلی انسائٹمنٹ کے حوالے سے، نہ یہ کہ ہم اس چیز کو پروٹیسٹ کر کے ہم اس چیز کو جو ہے وہ بندوق سے کریں، ایسا کچھ نہیں۔ ہمیں یہ سب چیزیں سوچنی ہوں گی، کرنی ہوں گی آئندہ پاکستان کے لیے اور یونائٹڈ پاکستان کے لیے۔ اس میں آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ کائنڈلی مجھے اس حوالے سے کمنٹ کیجئے گا، تاکہ ہم اس کے حوالے سے جو نیکسٹ پارلیمان کی خوبیاں اور خامیاں اور جو پالیسیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے پاکستان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، ان کو ڈسکس کر سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔